السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ اس حدیث کا ترجمہ پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں ارشاد فرمایا ہے، پھر ہم آگے کی بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس سونے کی ایک وادی ہو یا سونے کا ایک پہاڑ ہو، اور تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور ہو، اور بندے کا منہ اور بندے کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرتا جب تک کہ وہ یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف نادم و شرمندہ ہو کے حاضر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ۔ اس میں پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیاوی حرص و ہوس میں، دنیاوی لالچ میں اور دنیا کمانے کے چکر میں اتنے زیادہ اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ آخرت سے غافل ہونا ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ اگر ہماری آخرت چلی گئی تو ہمارے لیے سب کچھ چلا گیا، مائنس ہے ہم، اور اگر ہماری آخرت بچ گئی اور دنیا چاہے ہمارے پاس نہ ہو پھر بھی ہم فائدے میں ہیں۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا ہمیں کمانا نہیں ہے یا دنیا میں انوالو نہیں ہونا ہے یا دنیاوی جو اسباب ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ آف کورس ہمیں اختیار کرنا ہے، آف کورس ہم دارالاسباب میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو ہمیں یہاں کے اسباب اختیار کرنا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ وللآخرۃ خیر وابقیٰ۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر رکھنی چاہیے دنیا کماتے ہوئے کہ ہم آخرت کو نہ بھولیں، آخرت سے غافل نہ ہوں۔ آخرت سے غافل ہونا ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کا سبب ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ اگر ایک ہوگی تو دو کے چکر میں، دو ہوگی تو تین کے چکر میں، اور یہ ہم جنرلی دیکھتے ہیں، اور ایک ٹینڈنسی سی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر ایک گھر اچھا ہے، ایک بنگلہ اچھا ہے تو دوسرے کی تلاش میں ہے، ایک گاڑی ہے تو اس سے بیٹر کی تلاش میں ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ ہم اس میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں دنیاوی چیزوں میں ہوڑ نہیں ہوا کرتی تھی، کمپٹیشن نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کے ہاں کمپٹیشن نیکی کمانے میں اور صدقات و خیرات میں اور نماز و روزے میں، ان چیزوں میں کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ کوئی صحابی اگر اتنا کر رہے ہیں تو میں اور زیادہ کیسے کر سکتا ہوں، اگر کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہے تو میں اور زیادہ صدقہ کیسے کر سکتا ہوں، کوئی اگر اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے تو میں اور نمازیں کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ دنیا ان کے نزدیک اہمیت کی حامل نہیں تھی، کیونکہ انہیں دنیا کی حقیقت پتہ تھی کہ الدنیا ظل زائل، کہ ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی اور ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ لہذا وہ دنیا کو بہت زیادہ اس کی وقت نہیں تھی ان کے ہاں، اور یہ کسی بھی مومن کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوتی کسی مومن کے لیے۔ دنیا صرف دارالاسباب ہے، یہاں پہ ہم رہیں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، یہ ایک جسٹ اے پلیٹ فارم کی طرح ہیں۔ ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، سفر میں ہیں، یہ سفر جیسے ہی پورا ہوگا ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے۔ لہذا ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کماتے ہوئے دنیا میں انوالو ہونا ٹھیک ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں، آخرت سے غافل ہو جائیں۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، پلٹ کے نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میری توبہ غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو معافی سے خوش ہوتا ہے، بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ لہٰذا
ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں الجھ کر آخرت سے غافل نہ ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں دوسری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ کچھ اور باتیں کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔